بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم انہا ہنا مقامین الاول الاحتیاج الى نفس المنطق والثانی الاحتیاج الى تعلمه والدلیل انما ينتهز على ثبوت الاحتیاج الیہ لا الى تعلمه والمعارضة المذکورة وان فرضنا اتمامها لا تدل الا على الاستغناء عن تعلم المنطق وهو لا يناقض الاحتیاج الیہ فلا يبعد ان لا يحتاج الى تعلم المنطق لكونه ضروريا بجميع اجزائه او لكونه معلوما بشيء آخر وتكون الحاجة ماسة الى نفسه في تحصيل العلوم النظرية فالمذكور في معرض المعارضة لا يصلح للمعارضة لأنها المقابلة على سبيل الممانعة۔ عزیز طلبہ، پہلے تو نہایت افسوس کے ساتھ ہمیں آج یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے پیارے استاذ مشفق استاذ حضرت العلامہ مفتی معراج القادری علیہ الرحمۃ والرضوان دنیا سے چلے گئے۔ پرسوں سے بیٹا دل یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، یقین نہیں ہو رہا ہے۔ بقرعید سے پہلے ہم جامعہ میں موجود تھے تو کافی حضرت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، دارالفتہ میں بھی، باہر روڈ پر حضرت لے کر بھی گئے چائے پینے کے لیے، ساتھ ساتھ آنا جانا ہوا۔ بقرعید سے پہلے جب ہم لوگ گھر آئے اس سے کچھ دن پہلے ہی وہ بھی گھر گئے تھے اور صحیح سلامت۔ اچانک اس خبر نے دل کو دہلا دیا۔ کل ہماری اور آپ کی تعلیم انہی کے غم میں موقوف رہی۔ وہ بیٹا اب اگرچہ ابھی تمہارے استاذ نہیں ہوئے تھے لیکن اپنے جامعہ کے استاذ ہونے کی حیثیت سے وہ تمہارے استاذ تھے، اور ہمارے استاذ ہونے کی حیثیت سے بھی تمہارے استاذ تھے۔ کئی کتابیں ہم نے ان سے پڑھی تو نہایت افسوس ہے، بہت افسوس ہے۔ ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو کچھ بھی تلاوت ہو سکے یا جو کچھ بھی پڑھ سکیں پڑھتے رہیے گا اور حضرت کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیے گا۔ دعا کیجیے کہ حالات بہتر ہو جائیں تو انشاءاللہ حضرت کے فاتح چہلم میں وہاں شرکت کریں گے۔ آپ لوگ اگر آ گئے جامعہ تو آپ لوگوں کی بھی خوش قسمتی ہوگی کہ آپ حضرات بھی اس میں جا سکیں گے، جو جانا چاہیں گے جائیں گے۔ لیکن فی الوقت ابھی پڑھائی ہے تو پڑھائی پر دھیان دیں اور یہ سوچ کر پڑھیں کہ اللہ جو کچھ ہم پڑھیں اسی کی برکت سے حضرت کی مغفرت ہو، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ یہ بہت افسوسناک خبر ہے اور یہ سن 2020 جو چل رہا ہے نہ جانے کتنے علماء کرام کو اس نے کھا لیا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے مدارس بند ہو گئے ہیں تو علم علماء کی شکل میں اٹھتا جا رہا ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارا جو سبق تھا اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کے سبق میں جو معارضہ پرسوں کے سبق میں پیش کیا گیا تھا اس کی تردید فرما رہے ہیں۔ معارضے کو دوبارہ سن لیں۔ معارضہ کسے کہا جاتا ہے یہ بھی بتا دیا تھا کہ مستدل دلیل سے جس چیز کو ثابت کرے سامنے والا اس چیز کی نقیض کو دلیل سے ثابت کر دے، اس کو معارضہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم غیر مقلد رفع یدین پر دلیل دیں اور ہم اپنی طرف سے عدم رفع یدین یعنی رفع یدین نہ کرنے کو دلیل سے ثابت کر دیں، یہی معارضہ ہے۔ تو یہاں معارضے کی صورت یہ بنی تھی کہ ماتن نے تو یہ ثابت کیا ہے
کہ ہم منطق کے محتاج ہیں، یعنی منطق محتاج الیہ ہے، محتاج الیہ جس کی ضرورت ہو، جس کے محتاج ہو اس کو محتاج الیہ کہتے ہیں۔ تو ماتن نے یہ ثابت کیا تھا کہ ہم منطق کے محتاج ہیں، ہمیں منطق کی ضرورت ہے۔ غور کرنا، صرف لفظ منطق استعمال ہو رہا ہے، ہمیں منطق کی ضرورت ہے۔ اس پر معارضہ قائم کرتے ہوئے خصم نے یہ کہا تھا کہ سارا کا سارا علم منطق بدیہی ہے، لہذا جو چیز بدیہی ہو اس کے تعلم کی حاجت نہیں ہوتی، اس کے تعلم کی حاجت نہیں ہوتی، جو چیز بدیہی ہو اس کے تعلم کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو یہ منطق کے عدم تعلم کو ثابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لہذا منطق کے تعلم کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، حاجت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ بدیہی نہ ہو تو سارا کا سارا نظری ہوگا۔ علم منطق اگر بدیہی نہ ہو تو سارا کا سارا کیا ہوگا؟ نظری ہوگا، اور جب نظری ہوگا تو اب ہم جب ایک قانون کو حاصل کرنا چاہیں گے تو وہ بھی نظری ہوگا، وہ دوسرے سے حاصل ہوگا، وہ بھی نظری ہوگا، وہ تیسرے سے، اسی طرح یہ سلسلہ اگر غیر متناہی جائے گا تو تسلسل، اور پلٹے گا تو دور لازم آئے گا۔ یہ انہوں نے معارضہ قائم کیا تھا کہ ہمیں تعلم منطق کی کوئی حاجت نہیں، اور ماتن نے ثابت کیا تھا کہ ہم منطق کے محتاج ہیں، ہمیں منطق کی ضرورت ہے۔ اس کا جواب اب یہاں پر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ خصم نے، جس نے معارضہ قائم کیا ہے، وہ بات کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں پایا، وہ بات کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں پایا۔ جو معارضہ قائم کیا گیا ہے یہاں، وہ حقیقت میں معارضہ بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ معارضہ کہتے کس کو ہیں؟ مستدل نے دلیل سے جس چیز کو ثابت کیا ہے، خصم سامنے والا اس چیز کی نقیض کو ثابت کرے دلیل سے، ٹھیک ہے، اس کو معارضہ کہتے ہیں، لیکن یہاں نقیض ہے ہی نہیں۔ کیسے؟ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے نفس منطق کا محتاج ہونا، اور ایک ہے تعلم منطق کا محتاج ہونا۔ یعنی ایک ہے بندہ محتاج ہو کس کا؟ نفس منطق کا، اور ایک ہے کہ بندہ محتاج ہو تعلم منطق کا، منطق کو سیکھنے کا۔ ایک صرف نفس منطق، کیا ہے؟ نفس علم منطق، بس نفس منطق کا محتاج ہو، اور ایک ہے تعلم منطق کا محتاج ہونا۔ دو چیزیں ہو گئیں، اور یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ماتن نے جو ثابت کیا ہے وہ نفس منطق کو کا محتاج الیہ ہونا ثابت کیا ہے، کہ بندہ نفس منطق کا محتاج ہے۔ کیا ثابت کیا ماتن نے؟ یہی کہا تھا نا کہ منطق کا محتاج ہے۔ تو ماتن نے جو ثابت کیا ہے وہ یہ کہ نفس منطق کا محتاج ہے بندہ، یعنی نفس منطق محتاج الیہ ہے۔ اور خصم نے دلیل کس چیز پر دی ہے؟ تعلم منطق کے محتاج نہ ہونے پر، کہ بندہ تعلم منطق کا محتاج نہیں ہے، اس پر دلیل دی ہے نا، پیچھے دیکھ لیجئے گا آپ۔ تو ماتن نے ثابت کیا تھا کہ بندہ نفس منطق کا محتاج ہے، اور خصم نے دلیل دی ہے کہ بندہ تعلم منطق کا محتاج نہیں ہے، یعنی ان کے یہاں تعلم منطق محتاج الیہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تھا نفس منطق محتاج الیہ ہے ماتن کے نزدیک، اور انہوں نے دلیل دی ہے کہ تعلم منطق محتاج الیہ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں الگ ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں؟ نفس منطق ایک الگ چیز ہو گئی اور تعلم منطق ایک الگ ہو چکی۔ تو خصم کی دلیل سے تعلم منطق کے محتاج الیہ نہ ہونے کو ثابت ہو رہا ہے، حالانکہ تعلم منطق اور نفس منطق یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ نفس منطق کا محتاج ہو، نفس منطق کا محتاج ہو، لیکن تعلم منطق کا محتاج نہ ہو، یعنی نفس منطق محتاج الیہ بن جائے لیکن تعلم منطق محتاج الیہ نہ ہو۔ تو یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ نہیں جمع ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں تو اب یہاں پر یہ تعلم منطق والی جو صورت ہے یہ نفس منطق کی نقیض ہے ہی نہیں۔ تعلم منطق والی جو صورت نکال رہے ہیں یہ کہ تعلم منطق محتاج الیہ نہیں ہے، تو یہ تو نفس منطق کا نقیض ہے ہی نہیں، اور جب نقیض نہیں ہے تو پھر یہ معارضہ بن ہی نہیں پائے گا، معارضہ بن ہی نہیں پائے گا۔ اس لیے بلکہ یہ دونوں
یعنی نفس منطق کا محتاج الہ ہونا اور تعلم منطق کا محتاج الہ نہ ہونا، یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کہ نفس منطق تو محتاج الہ ہو کہ دوسرے علوم نظریہ کی تحصیل کے لیے، نفس منطق ضروری ہو بندے کے لیے، نفس منطق کی ضرورت ہو بندے کے لیے دوسرے علوم نظریہ کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن تعلم منطق اس کی ضرورت نہ ہو، یہ محتاج الہ نہ بن سکے۔ کیوں؟ یا تو یہ خود بدیہی ہو، کیا منطق خود کیا ہو؟ بدیہی ہو، جب بدیہی ہے تو اس کے تعلم کی ضرورت ہوگی نہیں، یا اس بنا پر کہ اس کے کسی اور ذریعے سے حاصل کر لیا جائے، اس کو کسی اور ذریعے سے یہ معلوم ہو جائے تب بھی اس کے تعلم کی ضرورت نہیں۔ تو نفس منطق کی ضرورت ہو اور تعلم کی ضرورت نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ سارا کا سارا علم منطق بدیہی ہو، مان لیتے ہیں تو اب اس کے تعلم کی ضرورت نہیں، یا کسی اور طریقے سے یہ معلوم ہو جائے تب بھی اس کو جاننے کی ضرورت نہیں، اس کے تعلم کی ضرورت نہیں ہو۔ تو جب دونوں دعووں کے درمیان منافات ہے ہی نہیں تو اب ہم کیا کہیں گے اس معارضے کو؟ اب اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ کہیں گے کہ اگر ہم اس کا نام فرض بھی کر لیں کہ یہ معارضہ ہے تب بھی یہ معارضہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ معارضہ تو اسے کہتے ہیں جو مقابلے کے طور پر ہو، ٹھیک ہے، مقابلہ ہو ممانعت کے طور پر۔ معارضہ کسے کہتے ہیں؟ الممانعت، المقابلہ علی سبیل الممانعت، ممانعت کے طریقے پر مقابلہ کیا جائے، اور یہاں پر ممانعت کے طریقے پر مقابلہ ہو ہی نہیں پا رہا ہے، کیونکہ ماتن نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں نفس منطق کی ضرورت نہیں، نفس منطق محتاج ہے، نفس منطق کی ضرورت ہے کہ ہم نفس منطق کے حاجت مند ہیں، اور معارض جو قائم کر رہا ہے، خصم جو دلیل دے رہا ہے، وہ یہ دلیل دے رہا ہے کہ ہمیں تعلم منطق کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ان کے نزدیک تعلم منطق محتاج الہ نہیں ہے۔ تو یہ نفس منطق کی نقیض بنی ہی نہیں، جب نقیض نہیں بنی تو یہ معارضہ بننے کی بھی صلاحیت نہیں ہوگی۔ معارضہ تو یہ تب بنتا جب نفس منطق کی عدم ضرورت کو ثابت کیا جاتا۔ کب بنتا یہ؟ نفس منطق کی عدم ضرورت، کہ نفس منطق ہی کی ضرورت نہیں، تب نہ معارضہ بنتا۔ حالانکہ معارضے کے لیے دلیل کس پر دی ہے؟ تعلم منطق کی ضرورت نہیں، تو جب معارضہ بنا ہی نہیں لہذا اس کو معارضہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس کا ترجمہ کر لو۔ وَعَلَمْ أَنَّ هَا هُنَا مَقَامَيْن، جان لیجئے کہ یہاں دو چیزیں ہیں، پہلا ایک نفس منطق کا محتاج ہونا اور دوسرا ہے تعلم منطق کا محتاج ہونا۔ والدلیل انما ينتهز على ثبوت الاحتیاج الیہ لا الی تعلمہ، اور یہ یاد رکھیں کہ دلیل جو دی گئی ہے وہ نفس منطق کے حاجت پر دی گئی ہے۔ کس پر دی گئی ہے؟ نفس منطق کی حاجت پر دی گئی ہے، نہ کہ اس کے تعلم پر۔ اور والمعارضۃ المذکورہ، اور معارضہ جو یہاں ذکر کیا گیا اگر اس کا تام ہونا فرض بھی کر لیں تو وہ منطق کے تعلم سے استغنا پر دلالت کرتا ہے، جو احتیاج الی المنطق کے مناقض نہیں ہے، یعنی نفس منطق کے محتاج ہونے کے مناقض نہیں ہے۔ پس یہ بات کچھ بعید ہی نہیں کہ منطق کے تعلم کی احتیاج اس لیے نہ ہو کہ وہ جمیع اجزاء کے ساتھ بدیہی ہے، یا اس لیے کہ وہ شیء آخر کے ذریعے سے معلوم ہے، اور نفس منطق کی ضرورت علوم نظریہ کی تحصیل میں ہو، تو دونوں چیزیں الگ الگ ہو جائیں گی۔ پس معارضے کے موقع پر جو کچھ مذکور ہوا وہ معارضے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، کیونکہ معارضہ تو ممانعت کے طریقے پر مقابلے کا نام ہوتا ہے۔ حاصل کلام یہ نکلا کہ یہاں دو چیزیں تھیں، ایک ہے نفس منطق کا محتاج ہونا، دوسرا ہے تعلم منطق کا محتاج نہ ہونا۔ ماتن نے جو دلیل دی تھی وہ نفس منطق کے محتاج ہونے پر دی ہے۔ کس پر دی ہے؟ نفس منطق کے محتاج ہونے پر، کہ بندے کو نفس منطق کی ضرورت ہے، اور معارض نے خصم نے جو دلیل قائم کی وہ تعلم منطق کی عدم ضرورت پر، کہ تعلم منطق کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ تعلم منطق یہ نفس منطق کی نقیض نہیں ہے، اور جب یہ اس کی نقیض نہیں ہے تو یہ معارضہ بننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ آج کا سبق ہے، اس کو محفوظ کر لیں۔